نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نبله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کو عطا کیا، ہمارے لیے شریعت بنائی، تو اس کا ذریعہ وحی تھا، اور وحی ایک ایسی چیز ہے جو نہ آپ کو نظر آ سکتی ہے نہ آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اور اس وحی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، جیسا کہ رب العالمین کہتا ہے کہ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ ہم نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل کیا، تو جو قرآن نازل ہوا وہ بذریعہ وحی نازل ہوا، اور جس پر نازل ہوا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اس وحی کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو اس وحی کو سمجھا بھی سکے۔ اگر سمجھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کعبۃ اللہ پہ قرآن کو رکھ دیتا اور ایک اعلان غیب سے ہو جاتا کہ لوگوں دیکھو تمہارے لیے اللہ کی کتاب کعبۃ اللہ پہ رکھی ہوئی ہے، تم اس کو نکال لو، اٹھا لو۔ اور اہل عرب عربی جانتے تھے، ان کو اچھی طرح معلوم تھا، ہمارے جیسے عجم تو نہیں تھے کہ ہمیں کیا ہے عربی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اس قرآن کو وہاں سے وہ اٹھا لیتے، پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، اور شریعت آپ کے ہاتھوں میں آ جاتی۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ بتلانا مقصود تھا کہ میں نے جو وحی نازل کی ہے، جس زبان میں نازل کی ہے، وہ اہل زبان بھی اس کو سمجھنا چاہیں تو جب تک نبی نہیں بتلا سکتا تب تک سمجھ نہیں سکتے۔ یہ مقصود تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کامل نمونہ بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور کہہ دیا کہ دیکھو یہ اصل جو دیں گے نا وہ لے لو، اگر یہ جو دیں اس سے روگردانی کرو گے تو تمہیں قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ رسول تمہیں جو دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ زبردست بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، اس کی پکڑ شدید بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کر کے بتلا دیا گیا کہ اس کا جو معنی عربی زبان میں سمجھ آ جائے
وہ معنی رب کا سمجھایا ہوا معنی نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ رسول سمجھائیں کہ اس کا یہ معنی ہے۔ تو معلوم ہمارے لحاظ سے اصول بن گیا کہ قرآن و سنت کو کیسے سمجھا جائے، جو کہ آج میرا عنوان ہے۔ تو سیدھا سیدھا جواب ہے جیسے اللہ کے رسول اور صحابہ نے سمجھا ہے، یہ سیدھا جواب۔ اب اس کو ہم کیسے سمجھیں گے یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اب جو لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں وہ تیسرا مسئلہ ہے، جو روگردانی کرتے ہیں وہ جہالت یا گمراہی میں پڑتے ہیں وہ چوتھا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ میں ان مسائل پہ گفتگو کروں گا کہ آپ کے ذہن کے شکوک و شبہات کیا ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ قرآن اور سنت کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہیں وہ بھی گمراہ ہیں، جو قرآن کو حدیث چھوڑ کر سمجھنا چاہیں وہ بھی گمراہ ہیں، جو قرآن و سنت کو اپنے بتائے ہوئے آبا و اجداد پیر و مریدوں کے ہاتھوں میں سمجھنا چاہیں وہ بھی گمراہ ہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا اور جس کو صحابہ نے پریکٹیکل نمونہ بنایا، اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ کیسے؟ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کے سلسلے میں کہتا ہے ھذا بیان للناس، یہ تو لوگوں کے لیے بیان ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پھر ہر کوئی پڑھے سمجھے، آپ کیوں قید لگاتے ہیں؟ کیوں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور صحابہ جیسے سمجھے وہی سمجھو؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر باللحاظ توحید اور وہ عام فہم مسائل جو سب کو سمجھ آتے ہیں، اس حیثیت سے آپ ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور کسی کو عربی کی تھوڑی بہت شد بد ہے تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، اس معاملے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ وہ ہے کہ جہاں پر معنی متعین کرنا مشکل ہو جائے اور جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے، تو جو اصل میں اس کو اتارا ہے اور جس کے دل میں اس کی تشریح ایکسپلینیشن کو ڈالا ہے، جب تک ہم اس سے رہنمائی نہیں لیں گے آپ کو اس کا صحیح معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن کو پیش کیا تو سب سے پہلے ایک چیلنج تھا۔ وہ چیلنج کیا تھا؟ اگر یہ میرا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے، یا تم نے کہہ دیا کہ یہ میں بنا کے لایا ہوں، تو تم بھی وہی کلام یا اس جیسا کوئی ایک ٹکڑا پیش کرو۔ یہ چیلنج جو ہے نا، یہ چیلنج ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں بلکہ پورے 23 سال میں دہرایا جاتا رہا۔ اور کس کے سامنے دہرایا گیا پتہ ہے؟ وہ جن کو اپنے بات کرنے پر زبان دانی پہ اتنا اعتماد تھا کہ وہ کہتے تھے دوسروں کو گونگے، اپنے آپ کو عرب، دوسروں کو کہتے تھے عجم، ہم سب عجم ہیں۔ عجم کا مطلب ہے وہ جو گونگے ہیں، جن کو بولنا نہیں آتا، مکے بولتے ہیں ہم۔ اور عرب کا مطلب ہے جس کو زبان آتی ہے۔ وہ اپنی زبان دانی پہ اتنے نازاں تھے کہ وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا ہمارے سامنے گونگی ہے، بات کرنا ہمیں آتا ہے، زبان ہمیں آتی ہے، گرامر ہمیں آتا ہے، ہمارے لحاظ سے بات کرنے والی قوم کوئی نہیں ہے۔ ایسے زبان دانوں کے سامنے انہی کی زبان میں، یعنی کہ دوسری زبان میں، عرب تھے، عربی ہی میں قرآن نازل کیا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو قرآن عربی میں نازل ہوا تو معلوم ہوا لوگ جو بات کر رہے تھے وہ بھی عربی تھی۔ اب اسی عربی میں اسی حیثیت سے چیلنج ایک ہوا، اگر یہ میرا کلام ہے تو اس جیسا ایک کلام بنا کے لاؤ۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ میرا کلام نہیں نبی کا کلام ہے تو تم اس جیسا ایک کلام بنا کے لاؤ۔ نہیں لا سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں بنا کے لاؤ، کم از کم 10 صورتیں۔ نہیں لا سکے، فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک بات بنا کے لاؤ۔ پھر آخری میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا،
فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے کہ یہ کلام نبی کا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، ایک صورت، بسورۃ مثلہ وادعوا شہداءکم، جتنے چاہے مددگاروں کو بلا لو، اللہ کو چھوڑ دو، من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ تو بقرہ میں فرمایا، اور اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اجتمعت الانس والجن، انسانوں کا پورا اجتماع بن جائے اور جنات بھی مل جائیں، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، اس جیسا ایک کلام پیش کریں، کون کون مل کے؟ جنات سب کے سب مل کے، اور اسی طرح پورے انسان مل کر کوشش پوری کر دیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور پوری مدد ایک دوسرے کی پا کر بھی لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وہ نہیں لا سکتے۔ تو رب نے اپنا فیصلہ سنایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں لائے، نہیں لا سکو گے، نہیں لائے ہیں، تینوں ٹینس اس کے اندر آ گئے۔ زمانے کے اعتبار سے ذرا سا بھی زبان کی شدھ بدھ ہے، خواہ وہ انگلش ہو یا کوئی اور زبان ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زبان میں 3 ٹینس ہوتے ہیں، پاسٹ ٹینس، فیوچر اور پریزنٹ ٹینس۔ ان تینوں ٹینسوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ دیا اس آیت میں، اور عربی میں صرف 2 ہی ٹینس ہوتے ہیں، ایک ماضی ہوتا ہے، ایک مضارع ہوتا ہے، اور فیوچر حال اسی کے اندر ہوتا ہے، تو دونوں صیغے اللہ نے لائے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نے ماضی میں بھی نہیں کیا، حال میں بھی نہیں کر رہے ہو، قیامت تک بھی نہیں کر سکو گے اس جیسا کلام، تو یاد رکھو فَاتَّقُوا النَّارَ، اللہ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن بنیں گے پتھر اور انسان۔ اللہ آگ میں جلائے گا بھی، لیکن آگ خود جلانے کے کام بھی آئے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، جلتے جلتے کوئلہ بن جائیں گے، تو کوئلہ آگ کو بھڑکاتا ہے نا، تو خود انسان بھی آگ کو بھڑکائے گا، پتھر بھی بھڑکائے گا، آگ میں رہنے سے پتھر بھی آگ کا ٹکڑا بن جائے گا، تو وہ آگ کو اور بھڑکائے گا۔ ایسی جہنم کی آگ ہے، اس سے ڈرو، یاد رکھو یہ اللہ کا کلام مان لو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام ہونے کی دلیل خود رب نے اپنے کلام میں رکھ کے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے تو اللہ کے کلام کو اللہ سمجھا سکتا ہے یا تم اپنے عقل سے سمجھ سکتے ہو؟ ایک بادشاہ کا کلام آ جائے تو بادشاہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو مالک کائنات ہے، اس کے کلام کو تمہاری عقل کی کیا حیثیت کہ تم خود سمجھ جاؤ؟ یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، فرمایا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سورہ اسراء کے اندر، کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو۔ یہاں بعض لوگ مغالطہ کھا گئے، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، جو ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے نا، اس کے بارے میں سوال ہوا، حالانکہ اس کے بارے میں سوال نہیں ہوا۔ روح بمعنی وحی، جیسا کہ ہم کہتے ہیں روح الامین جبرائیل، جبرائیل موت دیتے ہیں یا وحی لاتے ہیں؟ ہے جی بھائی، خالی مجھے بولو بولے تو نہیں بولتا میں، ہاں آپ بھی بولیں گے تو میں بھی کچھ بولوں گا۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ بولو ہم سنیں گے، یا نیند آئے گی تو سو جائیں گے، یا جنت کی سیر کر کے آئیں گے، آپ بولتے رہیں؟ ہے جی، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ آپ بھی کچھ بولیں گے، ثابت کریں گے کہ میری آواز پہنچ رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں، تو میں بھی بولوں گا۔ اگر نہیں مولوی صاحب پہلے ہی ہم تکے ماندے ہیں، جمعہ پڑھ کے پہلے ہی بڑا پریشان ہے معاملہ، تو اللہ خیر صلی اللہ، آپ بھی جائیں ہم بھی جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔
تو خواہ کیا زبردستی بٹھا کے سنانا تو ہے نہیں. تو آپ ثابت کریں کہ آپ سن رہے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ میرے ساتھ چلنے کی کوشش کریں تاکہ میں آپ کو کچھ پیغام دے سکوں. یہ نہیں کہ آئے گئے کچھ ہوا بھائی ہاں بیان ہوا تھا کیسے ہوا جی بہت اچھا ہوا, کیا بولے کہ معلوم نہیں جی, اچھا بولے لیکن اچھی نیند آئی. ویسے ہی پہلے ہی بیٹھتے ہوئے دیکھتا ہے وہ ستون کہاں ہے, فین کہاں ہے, وہ سب دیکھ کے بیٹھتا ہے. جمعہ خطبے میں آتا ہے تو پہلے ہی پوری سیٹنگ سے آتا ہی لیٹ ہے, اس کے اوپر نیچے اوپر دیکھ کے برابر بیٹھتا ہے. ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی ہے, فین نیچے کہاں ہے اور ساتھ میں ٹیکا کہاں لگا. اس کے بعد ایسے خوراٹے کی نیند سوتا ہے. اس کے بعد پوچھتا ہے مولوی صاحب اب وضو کر کے نماز پڑھنا کہ نہیں, خود پڑھ لی جائے گی. اتنا سوتا ہے. امام صاحب کیا ہیں ایک ہفتہ محنت کر کے آتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ہمارا اپنا مسئلہ بن چکا. بھائی دنیا کا معاملہ ہو تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. ہاں کوئی پکچر دیکھتے ہوئے سوتا ہے, ہاں کوئی تھیٹر میں سوتا ہے. نہیں, پوری پلاننگ سے آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے کہ ایک نقش اس کے اندر بیٹھ جائے, اور ویسے دیکھتا ہے اس میں ڈانس میں اس نے کیا ایکشن کیا تھا, وہ کیا تھا, کیا مزہ ہے اس کے اندر. یہ سب باتیں کرنے آتے ہیں. لیکن دین بولو تو بالکل مردہ ہو جاتے ہیں. پہلے ہی بولتے ہیں آپ جائیے. تو آپ نہیں آتے, نہیں میں یہاں بیٹھتا ہوں, آپ جائیے, سب آگے آپ جائیے. دنیا کا معاملہ ہوتا ہے یہ میں جاتا ہوں جی, تمہیں جاؤ جی پہلے, ڈھگل کو یہ کر کو وہ کر کو. لیکن دین کا معاملہ آپ جائیے, ہم پیچھے ہی بیٹھتے ہیں نا. ایسا بیٹھیں گے کہ معلوم ہی نہیں ہوگا مقرر کو کب ضرورت پڑی کب اٹھ کے نکلے, معلوم ہی نہیں ہوگا. فرینڈ سے پیچھے سے نکل جائے. سامنے بیٹھے تو سب کو نظر آئے گا نا, تو خواہ سب کو کیا ہے ڈسٹرب کیوں کرنا ہے کہ درمیان سے اٹھ کے گیا بندہ. ہم پیچھے سے ہی نکل جاتے. یہ عجیب اتوار ہے ہمارے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ دین کو لینے میں اتنی سستی کیوں اختیار کرتے ہیں. اور ذرا سا عمیق گہری بات بولو نا, وہ سرے سے اوپر سے چلی جاتی. مولوی صاحب ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا. حالانکہ انجینئرنگ کا طالب علم ہے, بڑے بڑے فارمولے لکھتا ہے, کمپیوٹر بناتا ہے, بڑے بڑے اصول بناتا ہے, اپلیکیشن بناتا ہے, ان سب میں اتنا ماہر. لیکن شریعت کا چھوٹا مسئلہ بھی بولو نہیں مولوی صاحب سمجھ میں نہیں آیا نا مجھے. تو کی سمجھ میں نہیں آیا, وہ فقط سمجھ میں آتا, یہ نہیں سمجھ میں آتا. تو انٹرسٹ نہیں ہے. اصل سمجھ کا تعلق جو ہے نا وہ شوق اور ذوق سے ہے. تم جیسے انٹرسٹ دیتے ہو ویسے سمجھ میں آتا ہے. تمہیں پہلے ہی کیا ہے بھائی مائک کے آگے کرنا, اشارے سمجھ میں نہیں آتے, ابھی وہ زبان سیکھا نہیں میں. ہاں تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر وہ ذوق پیدا کریں کہ ہمیں دین سیکھنا ہے. کیوں تم دنیا سیکھتے ہو تو وہ تمہاری زندگی کے لیے ہے. اگر بن جائے تو بھلے, تو بنتی نہیں. کیا پڑھے بھائی بی کام, کیا کرتے بھائی بے کام ہوں مولوی صاحب, بی کام پڑھ دو بے کام رہتا ہوں. کیا انہیں بننا ضروری نہیں, پھر بھی پڑھتا 25 سال 30 سال پڑھتا. اچھا پڑھو کوئی مسئلہ, اگر بن جائے تو کیا بنے گی بھائی, دنیا بنے گی نا جی. لیکن دین اگر سمجھ لو تو تمہاری آخرت بن جائے گی. یہ سب سے اہم چیز ہے. تمہیں یہ دین پر منحصر ہے تمہاری جنت جہنم, جو کہ ایک لامنتہائی زندگی ہے. اس کو سمجھنا ہے یا اس کو سمجھنا ہے, ذرا آپ غور کر لیں. اب چند نکات, اسی وجہ سے میں پہلے کہہ دیا کہ چند نکات آپ کو سمجھنے کے ہیں. کیوں؟ یہ دین کے سمجھنے کا معاملہ ہے. یہ دین کے سمجھنے کا معاملہ ہے. اگر یہ صحیح سمجھ گئے تو آپ کی دنیا اور دین دونوں سدھر گئے. اگر آپ نے اس کو نہ سمجھا تو اگر دنیا مل بھی جائے تو یاد رکھو آخرت نہیں ملتی, اور جس کو آخرت نہیں ملتی اس سے بڑا خسارہ اور بدبخت ترین انسان دنیا میں کوئی نہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ جس کو اللہ نے جہنم سے پرے رکھا, دور رکھا, اور اللہ تبارک و تعالی جس کو جنت میں داخل کر دیا, اصل کامیابی وہی ہے. کامیاب تر وہی ہے جس کو اللہ جہنم سے دور رکھا اور جس کو جنت میں داخل کرتا ہے. اس کی علاوہ کامیابی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. دنیا کی مالداری تم سمجھتے ہو تو تمہارا خسارہ ہے, تم آرام سمجھتے ہو تو تمہارا خسارہ ہے. گھر ایئر کنڈیشن کا بنا لیا تو خبر میں ایئر کنڈیشن لگ جائے گا. نہیں, تم اگر گرمی میں بھی یہاں دین سیکھ لیے تو تمہاری خبر ٹھنڈی رہے گی, وہاں کوئی ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں. تو مسئلہ اصل دین پہ اٹکا ہوا ہے پوری زندگی تمہاری, اور اس کی تیاری کا موقع بہت کم ملا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے
اس کو پہلے سمجھو کہ یہ زندگی کا ہمارا مسئلہ ہے۔ 10th کا ایگزام دینے جاتا نا بچہ، ادرتا، کانپتا، اوپر نیچے ہوتا، کیوں؟ اس کو معلوم ہے یہ 10th میں پاس ہو گیا زندگی بن جاتی، فیل ہو گیا تو زندگی نہیں بنتی۔ ایگزامینیشن ہال میں جب جاتا انجینئرنگ کا ایگزام دینے کے لیے بچہ، تو اس وقت اس کی جو کیفیت ہوتی وہ اس وجہ سے ہوتی، نہیں بھائی یہ بہت پریشان کر رہا ہے مجھے، اور کوئی مائک ہے؟ سادی مائک ہے، ہاں اوپر سے دے سکتے ہیں نا اس کو، کیسے دیں گے؟ اوپر سے ایسے دیں گے کیا؟ نہیں اس کو لگاتے کیسے ہیں؟ کوئی اور طریقہ ہے؟ ایسے لگاتے ہیں؟ نہیں ایسے ہی لگاتے ہوں گے۔ ہاں عادی بھائی آپ کو معلوم ہے اس کی کوئی ٹیکنیک کیسے لگاتے ہیں؟ ہاں صحیح ہے، وہ واپس اپنی جگہ پھر چلے جاتا ہے، وہ ناراض ہے دراصل میرے سے کہ بے وقت بولنے آ گئے مولوی صاحب۔ ہاں ٹھیک ہے، خیر بات تو ایسے بھی سمجھ آ رہی، بغیر مائک کے بھی لوگ کیا ہیں سن لے سکتے ہیں، اتنی پست آواز تو نہیں ہے میری۔ خیر تو اصل معاملہ کیا ہے، اسے اپنی اس کام کی اہمیت کا اندازہ جب تک نہیں ہوتا تب تک اس کے ساتھ اس کو عمل کرنے کی توفیق اور عمل کرنے کا مرحلہ آسان نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو بھائیوں، آپ لوگ پہلے یہ تعین کر لیں کہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے تم اتنا پریشان ہوتے ہو، ایک لامنتہائی زندگی وہ ہے جہاں تمہیں رہنا ہے، تو اس کا بیس یہ دین ہے جس کو صحیح سمجھنا ہے۔ تو اب آئیے کہ قرآن اور حدیث کو جن لوگوں نے اپنی عقل اور صحابہ کو چھوڑ کر یا حدیث کو چھوڑ کے سمجھا، وہ کیسے غارت ہوئے، گمراہ ہوئے، اور کیسے ان کے اندر پریشانیاں ہوئی، اور کیوں ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو اللہ کے رسول کے سمجھانے پر اور صحابہ نے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، تو معنی یہ ہوگا کہ جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد شرک نہ کیا، یہی لوگ ہیں امن کے حقدار، انہی کے لیے کیا ہے ہدایت یافتہ، وہی ہے انہی کے لیے جنت ہے۔ بات صاف ہو گئی؟ تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی دان جو تھے، فصاحت و بلاغت کے جو امام تھے، ان کو بھی سمجھانا پڑی، جن کو الف با بھی نہیں آتا۔ اب تک ہمیں الف بے پڑھ لے کوئی جو اردو کا، عربی میں بھی کیا پڑھتے؟ الف بے، اردو میں بھی کیا پڑھتے؟ الف بے۔ کتنے جو لوگ پرانے پورے دیکھو، جو بڈھے گڈھے ہیں نا ان لوگوں سب کو پوچھ کر دیکھو، پرانے جتنے بھی، شاید اب جو پڑھاتے ہوں گے کوئی الف با، لیکن پرانے لوگ جو بھی ہیں حق سے بتائیں کہ ان کے زمانے میں ان کو قرآن میں کیا پڑھایا گیا، تفسیر میں یا سنن قرآن میں الف بے پڑھایا گیا، الف با پڑھایا گیا؟ الف بے۔ الف بے کس کا بھائی ہے؟ الفابیٹ اردو کا بھائی، عربی کے الفابیٹ الف بے ہیں ہی نہیں۔ الف بے بولے تو عرب مسکرا گے، یہ کون سا جی بے آگا بول کو؟ عربی کے حرف الف باء تاء ثاء جیم حاء، یہ نام ہے اس کے، بیتا ہے، بیتے نہیں ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ کئی استاد میں اپنی زندگی کھپا کو چلے گئے الف بیت پڑھا کو، انہوں بھی چلے گئے رہیں گے، ہاں غلط پڑھائے، اردو میں پڑھائے انہوں۔ تو یہ قرآن اردو میں پڑھنے والے آج ہمیں نعرہ لگاتے بھائی حدیث سب رکھو بھائی، میری عقل یہ کہتی ہے، تیری عقل کئی کوری بولتی ہے، تیری عقل ہی کتنی بولنے کے واسطے۔ بعض لوگ بولتے میرا فہم یہ کہتا ہے، میری عقل یہ کہتی، کئی کو بولتے تمہاری عقل؟ اس میں کیا کام تمہارا؟ رب کا کلام ہے، رسول شارع بھی ہیں، شارح بھی ہیں، شریعت بنانے والے بھی ہیں، شریعت کا ایکسپلینیشن دینے والے بھی ہیں، دونوں پوسٹ اللہ نے اللہ کے رسول کو دیا تھا۔ ہاں دونوں۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ نے حج فرض کر دیا، تو ایک صحابی آئے کہا کہ اللہ کے رسول کیا زندگی میں ایک مرتبہ نہیں ہر سال؟ اللہ کے رسول خاموش ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے لیے حج اللہ نے فرض کر دیا، وہی صحابی پھر بائیں آئے کہا کہ اللہ کے رسول زندگی میں ایک ہی مرتبہ نہیں ہر سال؟ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ پھر اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا، تو وہ صحابی پھر اور طرف سے آئے کہا کہ اللہ کے رسول یہ زندگی میں ایک بار یا ہر سال؟ کہا کہ خاموش رہو، اگر میں ہر سال کہہ دوں تو ہر سال بن جائے گا اور تم نہیں کر سکو گے۔
تو اللہ کے رسول شارح بھی ہیں، شارع بھی ہیں. شین الف را ہا ایکسپلینیشن کرنا شارح، شین الف را عین شارع شریعت بنانا. اللہ کے رسول شارح بھی ہیں شارع بھی ہیں. وہ دونوں پوسٹ اللہ نے ان کو دیا تھا کہ شریعت اللہ کے رسول جو کہہ دیے وہ شریعت ہے. حتیٰ کہ اتنا اونچا مقام کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی شریعت ہے. اچھی طرح یاد رکھو، رسول وہ رسول ہیں ہمارے رسول جن کی خاموشی بھی شریعت ہے، سکوت بھی شریعت ہے. ہاں، اللہ کے رسول فجر پڑھ کے نکلے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. تو جیسے ہی انہوں نے نماز ختم کی، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بھائی آج سے تمہارے لیے فجر 4 رکعت ہو گئی کیا؟ لیکن نہیں اللہ کے رسول، وہ جو پہلے سنت پڑھنا تھا نا وہ چھوٹ گئی تھی، اس واسطے میں پڑھ لیا. تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے. اسی سے استنباط آج تک ہمارے لیے یہ دلیل ہے کہ کوئی سنت قضا نہیں کر سکتے، بعد میں نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی. اگر وہ چھوٹ جائے تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں. دلیل کیا؟ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. سکوت بھی، سکوت، خاموشی. کیوں؟ رسول کبھی کسی گناہ پہ خاموش نہیں رہ سکتا جیسے ہمارے جیسے. ہاں، پسند نہیں ٹی وی ڈال ڈلے دیکھ لیا میں، ایسا اچھا میں تو نہیں ڈالا نا، انہیں کون کیا کو ڈالا پکچر اچھا مزے کا تھا دیکھ لیا، نہیں چلی. رسول کی رسالت کبھی کسی گناہ پہ خاموش نہیں رہ سکتی. تو اس کی خاموشی بھی شریعت بنتی ہے مسلمانوں. وہ رسول اللہ نے ہمیں دیا. بھائی اشارہ کرو، بھائی ذرا اشارہ کرو. ہاں، پھر بعد میں بولو لیٹ ہو گیا. ٹائم ہو گیا ہے ویسے بھی، کیونکہ عشاء بعد بھی کوئی اور پروگرام ہے. میں ذرا تفصیل میں جانا چاہتا کیونکہ موضوع بڑا اہم تھا، خیر وقت نہیں ہے، لیکن اب میں خلاصے جوڑ دیتا ہوں آپ کو. تو پہلی چیز یہ سمجھ جاؤ مسلمانوں، قرآن و سنت شریعت اسلامیہ کا بیس ہے جس پر شریعت ٹکی ہوئی ہے نا، بیس ہے. لیکن اس بیس کو سمجھنے کے لیے سلف بیس ہے. ہٹاؤ گمراہ ہو جاؤ. تم سمجھو کہ میں سمجھوں گا، گمراہ ہو جاؤ. تم کہو کہ ان کی رائے اچھی لگتی ہے، گمراہ ہو جاؤ. کوئی بھی کتنا بڑا بھی عالم ہو، وہ قرآن و سنت کو منہج سلف پہ پیش کرتا ہے تو وہ صحیح ہے. قرآن و سنت کو اپنی منمانی سے کہتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. اس کے پیچھے نہ جاؤ، اتنا بڑا دنیا کا نام کیوں نہ ہو. آج کیا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب بول کے کیا ہو گیا، دین کی جو سلسلہ اور جو استاد شاگرد کا سسٹم تھا وہ ٹوٹ گیا. پہلے علم حاصل کرنا تھا تو ایک ہی آپشن تھا کہ وہ استاد کے پاس جائے سیکھے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ کتاب تھی. پھر کتاب کو بھی سمجھنے کے لیے پھر استادی کے پاس آنا پڑتا تھا. لیکن آج یہ آنے کی وجہ سے انٹرنیٹ اور میڈیا، اسلام کو سمجھنے کے کئی راہیں نکلے. ایک اچھائی ہوئی، لیکن اس میں سب سے بڑی برائی یہ ہوئی کہ جو سسٹم تھا شریعت کا وہ سسٹم ٹوٹ گیا. اس میں آپ کے لیے منمانی کی راہیں کھلنے لگی. آپ انٹرنیٹ کھولو، کسی کا بیان بہت اچھا لگے، دیوانے بن جاؤ اس کے. نہ اس کا عقیدہ سمجھو، وہ کہاں سے ہے سمجھو، وہ کیا پڑھا سمجھو، وہ کس سے پایا سمجھو، اس کا استاد کون ہے سمجھو، کچھ نہیں. انہوں بہت اچھا بولتے بھائی. ارے اچھا بولنے والا منہج سلف کا ہو جا سکتا ہے؟ ویسا بولے تو شری روی شنکر بھی بہت اچھا بولتا، چل جائیں گے، ہے نا. اچھا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. ہمارے لیے اچھا بولنے کے ساتھ ساتھ وہ بولنا ہے جو شریعت بلواتی ہے. تمہارے اپنے منمانی کے الفاظ نہیں چاہیے. کتنے ہمارے احباب ہیں، دل روتا ہے مجھے. ابھی قریب میں پونا گیا تھا، وہاں کے لوگ، یہ انجینئر علی مرزا نام کا ایک جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لعنت سے بچائے سب کو، کہ ہمیں پتہ نہیں کہاں جائے گا، لیکن ہے باتوں سے پکا جہنم. یہی کہہ سکتے ہیں ہم. یا تو شیعت کو پردے میں پھیلا رہا ہے، یا نہیں تو خود دماغی توازن کھو بیٹھا ہے. پاگل ہے، جسے پاگل خانے میں رکھنا ہے وہ اٹھا کے نیٹ میں رکھ دیے اس کو. دو ہی باتیں ہیں اس کے بارے میں. لوگ بہت سے پوچھتے رہا شیخ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، تو آج میری رائے سن لو. یا تو وہ شیعہ ہے جو پردے میں شیعت پھیلا رہا ہے سنیوں کے اندر، یا نہیں تو پاگل ہے جسے عقل نہیں پاگل خانے میں رکھنا ہے، اسے اٹھا کے میڈیا پہ بٹھا دیا. جس کی باتوں سے ہم اہل حدیثوں کے اندر کئی لوگ اس کی پیروی میں گئے.
کیا بولتا؟ قرآن حدیث بولتا، بڑے دلیل سے بولتا۔ ارے پاگل، قرآن حدیث کو دلیل اس وقت سمجھنا جب قرآن حدیث کو منہج سلف سے سمجھاؤ۔ وہ دلیل دلیل ہی نہیں ہوتی جو قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھاؤ۔ سب سے پہلا فتنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کس نے اٹھایا؟ ہم کو کیا معلوم؟ خوارج میں کون بانی تھا؟ عبداللہ ابن سبائی فرقہ۔ وہ بتائے کیا بولا؟ وہ بولا بھائی تم لوگ عجیب لوگ ہو، اللہ کے رسول زیادہ معزز و محترم ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ ہم مسلمان کیا بولیں گے جی؟ کیا بولیں گے؟ اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ سے بھی مقدس محترم ہیں، لیکن تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، اللہ کے رسول نہیں آئیں گے۔ ہاں کیا بولا نا، ارے کیا دلیل، چل جائیں گے اس کے پیچھے۔ یہ بولا پہلا انہیں کیا بولا؟ بھائی تمہیں عجیب لوگ ہیں، اللہ کے رسول عظمت والے، لیکن یہ نہیں آئیں گے واپس، حضرت عیسیٰ کم، لیکن ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ واپس آئیں گے۔ اچھا اتنا بول کے چھوڑا نہیں، اپنے عقیدے کو قرآن سے دلیل دی۔ سورہ عنکبوت میں آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے اللہ کے رسول آپ پر جس نے قرآن کو فرض کیا ہے ضرور بالضرور واپس دوبارہ اسی جگہ لائے گا۔ لو قرآن کی دلیل بھی ملی۔ اب جو لوگ پاگل بن کے پھرتے ہیں نا، علی مرزا دلیل دیتا ہے، لو یہ بھی دلیل مل گئی کہ اللہ کے رسول دوبارہ آئیں گے، لرادک الی معاد، جہاں سے آپ گئے وہیں آئیں گے۔ پھر لوگ بولے ہاں جی قرآن کی بھی دلیل۔ اب منہج سلف سمجھو، صحابہ نے اس کی تفسیر بیان کی کہ لرادک الی معاد کا مطلب یہ ہے کہ مکی زندگی میں جب اللہ کے رسول ان کے ٹارچر سے مکہ چھوڑ رہے تھے تو اللہ کے رسول کو وحی اتری، دلاسا دیا گیا کہ اے رسول آج تم ان کی پریشانی کی وجہ سے چھپ چھپاتے مکہ چھوڑ رہے ہو، لیکن چند سالوں میں اللہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا کہ تم سپہ سالار بن کے پھر دوبارہ مکے میں آؤ گے۔ فتح مکہ آ گئے، 8 سے چلی، اس کی طرف اشارہ، لرادک الی معاد۔ آج تم ڈر کے مارے ان کے ستانے سے اور ان کے کیا ہے ظلم و ستم سے آج تنہا اکیلے جا رہے ہیں، لیکن کل اللہ ایسی حیثیت سے آپ کو لائے گا کہ آپ 10,000 صحابہ کے جھرمٹ میں آئیں گے اور فاتح بن کے آئیں گے، تو غم کرنے کی ضرورت نہیں میرے حبیب، ہم تمہیں واپس لائیں گے مکہ۔ تو دلیل اس وقت دلیل بنتی ہے جب سلف جیسے سمجھے ہیں ویسے سمجھ کے دلیل، ورنہ تو دلیل بنتی ہی نہیں۔ تو مسلمانوں ذہن میں رکھو ہمیشہ، کتاب اللہ سنت رسول اللہ بیس ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی سیڑھی فہم صحابہ ہے۔ اس سیڑھی کے بغیر تم کہو کہ میں پہلے اونچائی پہ بیٹھوں گا، جس تیزی سے اونچائی پہ بیٹھے گے اسی تیزی سے پلٹ کے نیچے گرو، یاد رکھو۔ اسی سیڑھی کے ذریعے اوپر جانا ہے تو تم صحیح منہج پہ رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پر منہج سلف پر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے ایمان اور اسلام کے ساتھ رکھے، جب بلا لے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ بلا لے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔